اور میں غالباً یقیناً شاید پچھلے سال بھی حاضر ہویا سا، اور میں نے یاد کوئی نہیں بھی پچھلے سال کی خاص عنوان سی. آج جیسی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل بیت اطہار جدوں بھی کسی عظمت والی شخصیت دا ذکر کیتا جائے تے صرف وہ دی عظمت ہی بیان کرنی چاہیے دی، بلکہ عظمت دے اسباب نو بھی بیان کرنا چاہیے. بھئی وہ خاص وجہ کی ہے جس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت نو عظمت عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم قیامت تک جس بھی عزت دار نو عزت و شرف ملے گا او دا سب تو بڑا سبب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. مطلب صحابہ ہون، اہل بیت ہون، اولیاء اللہ ہون، یا قیامت تک بھی جڑا تانوں کامل مرد اور اللہ دا محبوب بندہ نظر آئے گا تے او دی سب تو بڑی وجہ اے ہوئے گی او دی عزت و احترام دی کہ او دا تعلق دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال وابستہ ہوئے گا. جی میں تسی ویکھدے پئے ہو اس وقت بھی ہزاروں اللہ دے اولیاء محبوب بندے موجود ہیں اور یہ تسلسل قیامت تک جاری رہے گا. لیکن کوئی بھی ایسی پاکیزہ ہستی نہیں جنہیں دین نو چھڑ کے عزت حاصل کیتی ہوئے، ممکن نہیں. دائمی عزت ہی دین اسلام سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اس عزت و عظمت دا سبب ذات رسول ہے. مزید اسی بات نو کھول دیں، قرآن کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تمام سابقہ امم جو رسول اللہ دی امت سب تو افضل و اعلیٰ. اچھا ایدہ سبب اے نہیں کوئی نمازی زیادہ آسی، اچھا ایدہ سبب اے بھی نہیں کوئی گواجی یا روزہ دار ساڑھے بچ زیادہ گو اسی شاید جناب کو زیادہ ساڑھے کل اعمال خیر کرنے والے بندے تھا لبڑے کوئی نہیں ہون بھی پڑھنا تھا نیک لوگ کاٹی ہوں دین. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور تے جس وقت قرآن سے امت دا ذکر کیتا تے خطاب کے فرمایا کہ اے امت خیر ہے. اور اللہ اس امت بظاہر گناہگار بڑھن، سیاکار بڑھن، بد اعمال بڑھن، بہت بڑے مجرم بھی موجود ہیں. فرمائے جنج دے بھی نہیں پر پھر بھی سب تو اعلیٰ امت ہے. آہستہ میں بولاں گا زبان والا آدمی تو بولے نا. فرمایا وجہ ہے کہ میں رب ہاں اور میں رب نے اپنے نبی دی امت تو عزت اعمال دی وجہ تو نہیں آمینہ دے لال دی وجہ تو عطا فرما دیتی ہوئی ہے. جناب جاگ دے پہ امت ہون دے اعتبار نہ باقی جڑیاں خطاواں لغزشاں گناہ ہیں وہ ایک شخصی میں اجتماعیت کی بات کر رہا کہ سابقہ امتاں نالوں اسی اس اعتبار نال افضل ہاں کہ اسی رسول اللہ دی امتی ہاں. 14 صدیاں بعد میں اور تسی کلمہ پڑھ کے اسلام دے دامن کرم وچ آ گئے یا مسلمان گھر وچ پیدا ہو گئے اور رسول اللہ دا کلمہ پڑھے اور یہ نسبت مل گئی، پھر پریشانی والا تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا بھی جے 14 صدیاں بعد آن والا امتی اعلیٰ ہے تو جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھے اور صدیق اکبر کتنا اعلیٰ ہوئے گا. اجے بھی تھوڑی آواز دس رہی ہے بھی تسی ڈھیلے ڈھیلے ہو بھئی 14 صدیاں بعد والا مسلمان تو امتی ہونے دے اعتبار نال افضل و اعلیٰ ہے. تے پھر مننا پے گا جی کیوں آدھا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو پھر پاجی اس گل تے فرقہ واریت نہیں بلکہ محبت نالے پیغام دینے چ رکھنا. ساری امت بعد چل ہے سب تو اعلیٰ کون ہے؟ یا رسول اللہ دی اولاد ہے، یا رسول اللہ دی ازواج ہے، یا رسول اللہ دے صحابہ کرام نے. کیوں اے او شخصیات ہیں جنہ دا پیر بھی میرا نبی، ہادی بھی میرا نبی، رہبر بھی میرا نبی، مرشد بھی میرا نبی، استاد بھی میرا نبی. بہت شکریہ بندے کچھ جاگ دے پہنے. اس بات تو سمجھنا ہے بھی ہر عظمت والے دی عظمت دا سبب ساڑھے آقا مولا نے. تے اگر اج کسے نو عظمت حضور دی وجہ تو تے پھر حضور علیہ السلام دی اولاد پاک سبحان اللہ جناب انہاں دے کڈے بخت ہون گے جنہاں حضور نو فرمان بھی حسن میرا پتر ہے. اور تھوڑا جا خوش ہو کے بولو وہ کیسا منظر ہوئے گا جب حضور فرما رہے ہوں گے حسین میرا پتر ہے. مطلب تسی محسوس کرو نا کہ آج سانو وہ نسبت حاصل نہیں امتی ہونے دی نسبت حاصل ہے پر ایک اتنا بڑا شرف استین کریمین نو ملیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانوادے نو یہ شرف عطا فرمایا کہ فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے. جنہوں حضور بیٹا کہن وہ بھی عزت والا اندازہ کر. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج یعنی امہات المومنین جڑیاں نبی علیہ السلام دی بیویاں نے ان او بھی عزت والیاں نے، اور نبی علیہ السلام دی جماعت یعنی حضور دے شاگرد حضور دے مرید جنہ دے ذریعے پوری دنیا چ اسلام پھیلیا رسول اللہ دے صحابہ کرام ہون یا نبی علیہ السلام دی اہل بیت ہوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج ہون سب دی عزت و عظمت دا سبب نسبت مصطفیٰ. بس ہاں کوئی سمجھ آ رہی ہے بات چاہو ہوں اسی ذرا تقریر کرنا میرے واسطے آسان ہو جائے گا. آج کل کی دی کرنی ہے راکب دوش مصطفیٰ.
جگر پا رہے جناب سیدہ حسنین کریمین طیبین طاہرین. سب تو پہلے ذہن وچ رکھنا کہ مولا حسن تے مولا حسین دی سب تو بڑی شان ہے کہ حضور نے فرمایا میرے پتر نے. وہی مسئلہ ہی نہیں بادشاہ ایک کری دماغ تے زور پاؤ میں کی کہہ رہا. آج کو پیر کسے مرید نو پتر بنا لوے تے او دی ہوا خراب ہو جاندی ہے. بخت تو نہ بچیاں دے جنہاں نو چک کے حضور آندے سنے میرے پتر نے. اور ذرا مزہ لاؤ نا اس بات دا کہ نبی علیہ السلام اپنی نبی علیہ السلام دی اولاد دی حقیقی تعداد تا 7 ہے. یعنی ساڈے نبی دیاں 4 بیٹیاں اور ساڈے نبی دے 3 بیٹے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا نو فرمایا سی, گل اس مزہ ہوئے تے سارے بولنا, فرمایا میری شہزادی قیامت تک ہر باپ دی نسل دا سلسلہ بیٹیاں دی طرفوں چلے گا, پر فرمایا میں مصطفیٰ میری نسل دا سلسلہ میری دھی زہرا دی طرفوں چلے گا. کیوں؟ فرمایا زہرا گود تیری ہوئے گی نسل میری ہوئے گی. خدا تواڈی خیر کرے. سب تو بڑی عظمت و شان ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین پاک نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا, حسین میرا بیٹا. مزید ایک قدم اور آگے چلیے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال محبت اور پیار پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماؤندے نے کہ ایک شہزادے دا نام مولا حسن اور ایک دا نام مولا حسین. فرمایا فضیلت دے اعتبار نال مولا حسن افضل نے. کیوں کہ عمر اس بھی وڈے نے. تے اگلی وجہ فرمایا نانے کو سب تو زیادہ وقت مولا حسین دا نہیں گزریا, بہتا وقت تا مولا حسن دا گزریا نانے کو. فرمایا اس اعتبار نال بھی سیدنا و مولانا امام حسن مرتبہ امام حسین پاک تو افضل نے. ذرا ایک منٹ اور لا لئیے امام حسن تے پھر گل ذرا سوکھی ہو جائے گی. حضرت امام حسن آپ نہیں نے جس دن امام حسن پیدا ہوئے نام میرے نبی نے خود رکھیا. اس تو پہلے کسے دا نام حسن ہے؟ دب کے بولو, اس تو پہلے کسے دا نام حسن ہے؟ سب تو پہلے میرے نبی علیہ السلام دے شہزادے دا عقیقہ فرمایا وہ بھی مولا امام حسن مرتبہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور عقیقہ بھی خود فرمایا, نام بھی خود رکھیا, اور نام رکھن لگے حضور نے فرمایا کہ اے 2 نا اللہ جنت دے اندر پردیاں چ رکھے سن جنتی پردیاں چ. حضور کوڑے کیڑے سن؟ فرمایا ایک نا حسن ہے ایک نا حسین ہے. بس ہر واری تسی خود ہی بولنا ہے بادشاہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 5-7 منٹ اور کڈو تے پھر تواڈی ذوق علی تصور بھی کر دے ہاں. حضرت امام حسن مرتبہ نام بھی خود رکھا, گڑتی بھی خود عطا فرمائی, آزان بھی خود پڑھی. چوتھا کام جڑا ہویا انہوں بھی محسوس کرنا. ساڈے پنڈاں چ ایک رواج ہے اور شہراں چ بھی رواج ہے, بلکہ پنجاب دا کلچر ہے. جس وقت ساڈے گھر چ کو بچہ پیدا ہو جائے تے سب تو پہلے ساڈیاں عورتاں اس بچے نو چک کے آندیاں نے ماشاءاللہ باجی مبارک ہوے بہت سوہنا. تواڈے پنڈ ایویں ہی ہوندا؟ چلو میں کہا شاید نہیں ہوندا ہیں. آ کسے کول ہے کچھ ادر صافہ دینا جناب؟ ایک منٹ. اور ساڈے گھراں چ کو بچہ پیدا ہو جائے تے فوراً عورتاں ساڈیاں باعزت عورتاں بڑیاں بزرگ ہوندیاں نے, نانی دادی کو وڈی تائی چاچی چک کے آندیاں نے باجی مبارک ہوے بچہ تو بہت سوہنا. تے پھر او ترزیت تے جناب فوری ترزیہ کر دیاں نے باجی ایڈا سوہنا, اکھاں چاچے تے گئیاں. تواڈے پنڈ بھی ایویں ہی ہوندا؟ ہاں اے نانے رنگا ہے, اے ماسی رنگا ہے, اے نا اے بالکل نکے مامے تے گیا ہے. تے جے واہ سونا ہوئے پھر تو نانکیاں تے ہویا نا. تے جے تھوڑا جے بال دے رنگ تھوڑا جا مسئلہ ہوئے پھر وہ پھپھی رنگا ہی ہوندا. بس تانوں تھوڑا ذرا تھوڑے مزاج نو میں ٹھیک کرنا سی تاں تے بھئی ہمارے معاشرے میں جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو عورتیں اٹھا کے کہتی ہیں اے دا سر چاچے تے گیا, اکھا تائے تے گئیاں, اے نانے رنگا ہے, ماسی رنگا ہے, پھپھی رنگا ہے. سوچو 17 رمضان المبارک ہے, زہرا پاک دی گود ہے, مولا حسن دی ولادت ہے. تیرے میرے پیارے نبی امام حسن مرتبہ نو چک کے فرما نے آ میری بیٹی زہرا مبارک ہوے, بیٹا تیرا ہے. اکھاں بھی میرے جیاں نے, لب بھی میرے جے نے, چہرہ بھی میرے جیا ہے, ہاتھ بھی میرے جے نے, ویکھنا بھی میرے جیا ہے. ہن بھی کسے دا ہاتھ تھلے نہ رہے. کیوں؟ فرمایا تصویر مصطفیٰ مولا امام حسن مرتبہ. یا اللہ جڑا امام حسن دے نام تے دوویں ہاتھ چک کے بولے او دی نسل دی خیر ہوے. بھاؤا خوش ہو کے دب کے بولو. بول دیو بادشاہ کچھ بھی نہیں ہوندا, لاسانی ہے ہی لاسانی ہے. پھر جڑی میں گل اے امام حسن مرتبہ نام خود رکھا, مزہ لینا ہے بھائی. گڑتی خود عطا فرمائی, آزان خود پڑھی, عقیقہ خود فرمایا. تے اگر میں پنجابی چاہ کہا تو پھر انہوں قتل نہ کرنا. کیوں؟ حسن مولا چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے, رسول کے ویڑے کی پہلی خوشی.
اجے بھی نہیں سمجھائی تھے، ایک موقع اور دینا. جوانوں بولیا کرو پاکوں کی عظمت پہ تاکہ بول پتہ لگے کہ سنی قوم میں ابھی بھی اسلام کی رمق ہے اور یہ قوم اب پاکوں کی عظمت کے لیے بول سکتی ہے. کیوں؟ اصل کون ہے؟ بطول دے ویڑے دی پہلی رونق، مولا علی دا پلیٹھی دا بچہ، چہرہ ویکھاں گا محمد عربی دا سردار پتر. تفصیل اگے صحیح. سیدنا امام حسن مجتبی. بس کریے یا تھوڑا جا ساڑی تقریر تا پاری سبقن سن لی انہیں یاد ہو جانی. سیدنا امام حسن پاک چھوٹے بندے نہیں ہیں بھائی. کس کا داور جنے کا نام امام حسن ہے؟ فرمایا وقد كان هذا الامام سیدا وسیما جمیلا عاقلا غزینا صابرا شاکرا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا سونا ایڈا سی حسن. کیا مطلب ہے؟ فرمایا حسن اس جنے کا نام ہے جس کی صورت بھی مصطفیٰ جیسی. ہولی جی نے بولنا انہیں منہ تھلے رکھنا ہے. فرمایا حسن وہ ہے کون ہے؟ فرمایا سیرت بھی مصطفیٰ جیسی، صورت بھی مصطفیٰ جیسی، سیرت بھی مصطفیٰ جیسی، اخلاق نبی جیسا، کردار نبی جیسا. سونے بڑے سے، سخی بڑے تھے، لاجواب بڑے تھے، مہمان نواز بڑے تھے. کیوں نہ ہوں دے پتر جو مدینے والے دے سن. اور سخی کتنے سن؟ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی سخی بڑے سن. کتنے سخی سن؟ بازار جا رہے سن. اسی تا پاجی اج مسجد بھی بناونی ہوے تے سانو 12.5 سال اعلان کرنا پیندا ہے. اجے بھی پنڈاں چ اعلان ہوندے نے نا. اج مسجد دا یہ کام ہونا، یہ ساڈا طبیعت مزاج ہے. ساڈی سخاوت ہے بھی جمعے والے دن بھی مولوی صاحب اعلان کر دیں تے اسی پہلے بٹوا کڈنا، پھر ویکھنا 100 والا نوٹ کیڑا ہے، پھر ویکھنا ہے بھی 3 ٹیپاں کتنے لگی ہیں. ہسنا نہیں، ہسنا نہیں، ساڈا معیار ہے. ہجے بھی تسی ہسدے پے ہو، میں تقریر کسی اور دنیا چ کر رہا. شیخ سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی، چھوٹے جنے دا نام نہیں ہے مولا امام حسن پاک. بھاجی ساڈا مزاج اتنا ہو گیا ماشاءاللہ. ہونے دا مطلب ہے بھی ساڈا ٹائم تھوڑا رہ گیا. اوہو میں آپ دے حساب نال ہی. سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی کتنے سن؟ بھائی جان سن لو، خدا کرے تہاڈی خیر کرے. ایک درد بھرا جملہ میں تہاڈے سامنے رکھوں ہاں. بہت شکریہ قاری صاحب. وہ درد والا جملہ ہے کہ ساڈا معاشرہ یہ آندا ہے کپڑے پرانے ہو جان اندر اللہ واسطے دے دیو. سبحان اللہ بندی سی. ساڈے پنڈ چ کپڑے ایویں ہی ہوندا نا. اسی جیڑی شے ساڈی پسند تو باہر آئی منسوب کرتی اللہ واسطے دے دیو. ایویں نہیں ہوندا. او سیر تالا دیو. تسی مینوں چیک کرو ساڈا اسلام اے وے کہ جیڑی شے ساڈے مزاج تے بوجھ لے یا جیڑی چیز سانو پسند نہیں، اسی اتنے بد تہذیب لوگ ہاں بھی اسی جلدی جلدی آنے اللہ واسطے. تے پاجی جیڑے بندے نے کدے کوئی شے نہیں دیتی نا جی، او دے گھر دا بکرا مرن لگیا ہوے تے چھری پھیر کے اللہ واسطے کہتا اللہ واسطے دے دیو اللہ واسطے. اچھی بات ہے لیکن کدے بہترین چیز دا انتخاب اپنے رب واسطے کرنا. جے پرانے کپڑے اللہ واسطے تو دینا ہے، تیرا اسلام اتنا، تیرا ایمان اس کیریئر دا، تے کدے نویں جوڑے لیا کے بھی غریباں نو اور اپنے رشتہ داراں نو اور اپنے عزیز و اقارب نو. کیوں؟ اللہ دی ذات واسطے. جے اللہ دی راہ چ دین دا چج سیکھنا ہوے تے کربلا چ چلے جاؤ. چلو اجے بھی نہیں تو اور ایک موقع دینے میں مدرسیاں دے ماحول وچ پڑھیا وا جہدے گھر 4 بچے ہون تے جڑا سب تو شرارتی ہوے نا، جنوں مسیت تو روز سکولوں ماسٹر کٹ کے کلاوے، پیو دا آندا ہن اینوں درس تے کلا دیو. ہسنا نہیں کسے نے. ساڈا مزاج مختلف ہو گیا، ساڈی سخاوت دا پیمانہ ہی مختلف ہے. پر ایک ہی دی گل کر رہے ہیں، امام حسن مجتبی سخی کیسا سردار بچہ. ایک قدم اور آگے جانا جا رہے نے سرے بازار سیدنا امام حسن مجتبی دا ایک جنگل دے قریب تو گزر ہویا، ایک باغ دے قریب تو گزر ہویا تے اس باغ دا جڑا نوکر سی وہ کھانا کھا رہا سی. ایک لقمہ پاجی خود کھاندا ہے اور دوسرا لقمہ قریب کتا بیٹھا سی انہوں کھلا رہا. حضرت امام حسن رک گیا، فرمایا کیسا بندہ ہے یار، ایک کوئی روٹی ہے. میں تو انو جا جانی تقریر نہیں سنونی، بڑا کچھ سیکھنا ہے آپ امام حسن تو انشاءاللہ.
ایک کی روٹی ہے اور ایک لقمہ خود کھان دین اور دوسرا اس جانور نو کھلائیں دین. لے ابھی امام حسن روک گئے, ہولی جی میں بولنا پاجی جیڑا آندا نا میں کدے نہیں بولیا تگڑا ہو جو. امام حسن پاک فرمایا اوے تو ہی کھا لے بھوک لگی آ. آندا جی مینوں شرم آوندی ہے. کھا دی. آندا شرم اس گلوں آوندی ہے بھی میں غلام ہاں تے میں اس باغ دی نوکری کر کے تھک گیا ہاں, ایک کتا میرے کول حسرت نال ویندا رہے تے میں کلا ہی روٹی کھاواں. امام حسن پاک دیاں آئی محبت نال تک کے فرمایا اچھا تو غلام ہو کے ایڈا سخی ہے, اسی سردار ہو کے کڈے سخی ہوواں گے. سچتا امام حسن پاک فرمایا باغ کدھر ہے؟ جی میرے مالک دا. فرمایا او دا نام پتہ دس. او ایک یہودی دا باغ سی. سچتا امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کول گئے, چاہ کر کے آکھیا فرمایا باغ تیرا ہے؟ جی بالکل میرا ہے. فرمایا ویچ دے. وہ ہے تو 5000 دا سی, انہیں کہا 5 لاکھ دا دینا. سیکھو آل بیت سے کچھ, صرف لنگر تک ہی نہیں رہنا بھائی جی. سیدنا امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے فاری پیسے دیتے تھے, باغ خرید لیا تے جہاں خرید کے چلن لگے تے فرمایا وہ غلام کدھر ہے؟ انہیں کہا وہ بھی میرا ہے. فرمایا وہ بھی خرید دے, ویچ دے. باغ بھی خریدیا, غلام بھی خریدیا. واپس آئے تے اوتھے ہی بیٹھا سی. آپ نے فرمایا کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, جلدی یہ کھڑا ہو گیا. فرمایا ہاں بھائی سن, آج تو بعد باغ بھی تیرا ہے تے مالک بھی تو ہے. انہیں کہا بادشاہ کتھے باغ کتھے میں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. فرمایا اوے تینوں باغ تاں دیتا ہے کہ تو ایک جانور نو لقمہ کھلا رہا سے, تے جے تو غلام ہو کے ایڈا سخی ہے دس ہے میں سیدہ سارا باغ دا پتر ہو کے سخی نہ ہوواں. اے امام حسن مرتضی. بس کریے ایک قدم اور آگے چلیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے. سیدہ اوے سونیا او بدتمیز آدمی, ایتھے کوئی وسدا پیا تے انہوں نے چپ کرائے تو ڈیگریڈ کر دے. اوے تھلے بے زیادہ خوف کرو, میں تو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اور خریدیا ہوئے ہوندا کسی نے. سیدنا و مولانا امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا داور جنے کا نام ہے؟ سکھو میرے جوانوں, جتنے حج کیتے نا کوئی بھی حج سواری تے سوار ہو کے نہیں گئے. کتنے مدینہ اور کتنے بیت اللہ مکہ مکرمہ. آج بھی جڑے گئے نے انہوں نے پوچھ دو, آپ دے نال غلاماں دیاں سواریاں, رشتہ داراں دیاں سواریاں, پر یہ رسول کا بچہ امام حسن مرتضی پیدل چل رہا ہے. ایک دن ایک بندے نے آ کے آکھیا جناب یہ سواری تے سوار ہو جو. فرمایا حسن جیسا بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سوار ہو کے جائے گا. شیخ ہے امام حسن مرتضی. باری ایک قدم اور آگے چلو, چھوٹے جنے کا نام امام حسن نہیں ہے. حضرت بوزار تو کسی نے بندے نے پوچھا بھی حسن مرتضی کیا ہے؟ فرمایا جب بھی امام حسن تلاوت قرآن کرتے تب روتے. کسی آکھے روندے کیوں؟ فرمایا آدھے ابے نو روندیاں ویکھیا سی. یہ تھا تعلق آل بیت کا. شیخ امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس آندے نے مدینے چ سب تو زیادہ منگن والے پیر حسن دے بوئے تے کھلوتے ہوندے سن. ہن بھی ہاتھ چوک کے انج دا بولنا میں نوکاڑے تک یاد رہے. کیوں؟ فرمایا جنوں ایک باری حسن دے بوئے تو لگ جاندا سی نا, پھر وہ منگن والا نہیں رہندا سی, وہ بھی ونڈن والا بن جاندا سی. ایک قدم اور آگے چلو تے حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فاصلہ جناب ابو بکر صدیق وزیر اعظم بھی, بادشاہ بھی, رسول دے مسلح دا پہلا وارث بھی, میرے نبی دے صحابہ دا امام بھی, اس امت سب تو افضل شخص بھی. حضرت امام حسن مرتضی نو موڑیاں تے چک کے مدینے دے بازاراں وچ حضرت ابو بکر لے جاندے تے نال ایک گل کر دے, کوئی میرا سنی بچہ چپ نہیں رہے گا. کی آندے حسن تیرے تو ابو بکر دی ماں بھی قربان, تیرے تو ابو بکر دا بابا بھی قربان. بس کریے, بس ٹائم ساڈا بادشاہ 19 منٹ ہو گیا مینوں, اس تو بھی تھوڑے منٹ میں اور لان دا ارادہ رکھدا. اے سی رسول اللہ کے شہزادے, صرف انہاں دی عظمت نہیں, انہاں دی سیرت, انہاں دی تعلیمات. آجا جنہیں جائے نے اسی بڑے وڈے مانی ہاں, میں کہا پورا سال نہ مسجد چایا نہ حیا آیا نہ کھایا. کیا ہے اس امت میں گل کراں جس قوم دے بندے محبت آل بیت بھی رجب بڑھ جیسے کتے تو سکھن گے, جس کی بیٹی کی چادر نہیں ہے, ماں کی چادر نہیں ہے, بیوی کی چادر نہیں ہے. لا 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 لا, آل بیت کا عاشق کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا, فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا, غدار و گستاخ نہیں ہو سکتا.
آل بیت کا عاشق وہ ہے کون ہے جس کے چہرے پہ خدا کی قسم ہے سجدے کا نور ہو, جس کی جب بیٹی کے سر پہ پردہ ہو, آنکھوں میں حیا ہو. کون ہو؟ حسینی بھی غلامات, حسنی بھی غلامات. نچاؤنیاں تیاں پینا تے کہنا اسی حسینیاں. ٹک ٹاک کرنا بڑا میری قوم دے بچیو, تباہ ہو رہی امت اس وقت. ساڈا مزاج اور تل پورا جناب ذہن ہی چینج ہو چکیا. محبت آل بیت ٹک ٹاکر سے نہیں سیکھنا, محبت آل بیت کو سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے, فاروق اعظم سے, عثمان غنی سے. آج انہیں فیملی بلاگر نے آ 10 دن حسینی بن گئے سن. او میں کیا بھائی یہ کی ہے, میں تینوں دستا حسینی کون ہوتا ہے. میں ایک جملہ بولن لگے ہاں تے کم از کم کم دیں جو سبحان اللہ تا آوے نا تو پھر میں رستہ دے دینا. او بادشاہ اسی تانوں دستے ہیں حسینی کون ہوندا ہے. کیا 71 کٹا کے علی دے پتر حسین دا سجدہ نہیں چھٹیا, علی دی تھی سیدہ زینب دا پردہ نہیں چھٹیا. یہ حسینی, یہ حسینیت ہے. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. آؤ میرے جوانوں قرآن دائنا ما یرید اللہ لیصیب اہل البیت میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. میرا سانو جدن محفلاں سنن دا ول آ گیا اسی ادن ہی ٹھیک ہو جانا. جی جنہوں نے یا تو انج کرو بھی لنگر شنگر سٹو نہ, بس اوویں عزت احترام نال تے یاد ہو ہی نہ آ کام نہیں ٹھیک. تے جنہیں مینوں نہیں دینا انہیں ادھر بھی نہیں دینا. اوہو تو صرف میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا چرس پینا مولا حسین دا تعارف نہیں ہے. کوئی 2-4 شراباں پی گیا کہ میں کون ہے حسین اسی دس دیں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا میرا جوان ذرا ٹوٹولا ایک دی گل کرن لگیا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی جسم جان ہے, خون رسول ہے. ایک شہزادے دا نام امام حسن مجتبیٰ, دوجا جنے دا نام سیدنا و مولانا امام حسین مرتضی. کون ہے جنہاں نو میرے نبی چوک کے فرمان ہما ریحانات آیا. کون ہے ایک کا نام امام حسن ہے, پتر میرے نبی دے دوجے شہزادے دا نام امام حسین ہے. کون ہے چک کے میرے نبی فرماؤں نے خما ریحانات آیا. علامہ حضرت جناب ام فضلہ دیا نے میں خود ویکھیا جدو بیٹے تیرے میرے نبی دے کول آئے نے سارا دے بابے نبی نے 2 کم کیتے نے. سب تو پہلا کم اپنے پتر نو میرے نبی چم دے بھی پہنے. چنگا جی
پہنچیا سا تو نا آ کام نہیں ٹھیک تسی مینوں بدے ہی دے دیو ہاں یار با یار ساری طبیعت ڈسٹرب ہو گئی بادشاہ تھوڑا اور تہاڈی مہربانی ساڈے تماشے نہ لاؤ یار تسی جے کوئی شے دینی ہے تے اسی لے کے جاواں گے تے یا بالکل جیب چ رکھو تے یا آ کام نہ کرو میں نہ پیسے پوسے تو اگلی گل کرنا پیا بادشاہ اب پیسے پوسے دی کوئی اوقات شقات نہیں ہے میں جڑی تقریر پہ کرنا سب تو پہلے رسول اللہ کی کر دینے جب یہ دونوں بیٹے آتے ہیں حضور دو کم کر دیں میں تو اڈے ال تکنا تسی میرے ال تکنا سب تو پہلا کم حضور چوما بھی کرتے ہیں آئے حضور چوم دینے چلو تھوڑا جا اور محسوس کرو یہ دو بیٹے حضرت مولا حسن و حسین پہلا کام ہے حضور چوم دینے دوجا کام ہے حضور سونگ دے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں صحابہ نے آکے حضور آر نانا ہی آپ دے پتران چومدہ ہے پر تسی سونگ دے کیوں آہستہ میں بولوں گا جس کی زبان ہو ساتھ ہاتھ ساتھ ہو نبی کے بچوں کے لیے بولے اس کے بچوں کی خیر ہو جائے گی سرکار فرمانے نے میرے پترے جان میرے بچے جان دے بچیاں جا جائیں ہیں کیوں فرمایا حسن سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے حسین سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے پھر ایک کنج ملا کے فرمایا غمار حاناتا یا فرمایا حسن میرا پھول ہے سبحان اللہ سویرے 7:30 بجے کہنی ہے پراں مولوی صاحب واقعی یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں حسن میرا پھول ہے دوبارہ مزہ لاؤ اے میرے نبی نے فرمایا حسن میرا پھول ہے میرے 2-4 بھائی بولنے خدا کا واسطہ بولا کرو اور میرے نبی نے او بھائی جان تو سی اٹھو سانو تا یار ایک مسئلہ ہے ادھر حضور ایس پاسے حضور 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 قبلہ اللہ ہی صبر دیتا ہے آج سبحان اللہ فرمائے حسن میرا پھول ہے اور حضور فرماتے ہیں عمر آتا یا حسن میرا پھول ہے حسین میرا پھول ہے سیال کو ٹالو جیسا پھول ہو ویسی خوشبو ہوتی ہے سرکار نے فرمایا سین رکھنا قیامت تک وجود حسن سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی وجود حسین سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی کون مولا حسن و حسین ایک موقع تو نور دینے جب حضرت امام حسین پیک پیدا ہوئے گڑتی رسول اللہ نے رکھی عقیقہ کیتا اذان پڑھی ایک کم اور کیتا حضرت ام فضل آمیہ نے حضور نو آپ دے پتر ایڈے پیارے سر میرے نبی اپنی زبان حسین مولا دے منہ سے رکھی منظر کو ایسا تھا کہ فرمایا کبھی نانا اپنے نواسے کی زبان چوستا تھا اور کبھی نواسا اپنے نانا کی زبان کبھی نانا کبھی نواسا کبھی نانا کبھی نواسا پاجی یہ گل میں کرنی ہے دوبارہ یہ مزہ لینا ہے کبھی نانا اپنے نواسے کی زبان چوستا ہے تے کدے نواسا بھی آپ دے نانے دی زبان چوستا ہے لو مولوی صاحب تسی بھی بولنا ہے تسی بھی بولنا ہے کیوں سرکار بچپن وچ امام حسین نو اپنی بار بار زبان چسائی اپنی زبان اپنی زبان اپنی زبان حسین اپنے نانا کی زبان اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چوسا جاتا ہے سوڑو جو حسین بچپن میں نانا کی زبان چوسے وہ کربلا میں یزیدیوں سے پانی نہیں مانگ سکتا بچے یہ وہ بیٹے ہیں ڈاڈا پیار ہے سرکار کو اپنے شہزادوں سے محبت ہے سرکار کو اپنے بیٹوں سے آندہ سنی نہیں مان دے دے میں آگے ہو تینوں کنے آکے اسی نہیں من دے دے کوئی بھی نہیں من دا ہونے حج تو بندے آئے نے تو آڑے علاقے بھی اسی تا وہ لوگ کو مدینیوں کھجور آوے تے اسی کھا کے گٹک گٹھلی کدے تھلے نہیں سٹی وہ گٹھلی بھی اسی جے بچ ادم نہ رکھ دیا جیڑی مدینیوں کھجور دی گٹھلی نہ ڈگن دے وے دس وہ دے دل وچ مولا حسن دا کڈا حیا ہوئے گا تو میار تا چیک کر لا کون ہے امام حسن حسین آخری جائی سے تینوں قتل نہ کرنا پا جی حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو حسنین کریمین آخری روایت بادشاہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دائیں ہاتھے امام حسن نو پکڑیا بائیں ہاتھے امام حسین نو پکڑیا منظر کیسا ہوئے گا جڑا ماں نے پترا نو پکڑیا حضور کو لا کے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ سارے جہان نو عطا کر دیو میرے پترا نو بھی عطا کرو نا
مزہ لینا جناب. آخری گل تو پھر آخری گل اس تو بعد اسی کربلا بھی ایک گل سنیں دیا پھر اجازت. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا دے دونوں شہزادے آئے تے حضرت زہرا پاکا کہ بابا یا رسول اللہ ساری کائنات کو عطا کرتے ہیں, آج میرے پتروں نے بھی کچھ عطا کرو. تے سرکار 500 روپیہ بھی نہیں دیتا تے کھجوراں دے توڑے بھی نہیں دیتے. ہن میں آہستہ بولنا ہے, دل والا بندہ خاموش نہیں رہے گا. نبی سب تو پہلے امام حسن نو پکڑیا ہی نہیں, سینے لایا, صرف سینے نہیں لایا, رخسار چم کے فرمایا جا زہرا منگن آئی ہے, جن دا منگن والا ہوے عطا ہونڈی ہوندی ہے, تو آئی ہے پتراں واسطے منگن, اسی آدھی سرداری حسن نو دتی. ہن آ گیا سیدنا امام حسین پاک, سرداری کنوں مل گئی؟ مولا حسن کو. سرداری کنوں مل گئی؟ دوبارہ مزہ لاؤ بھائی, سرداری کنوں مل گئی؟ تے یاد رکھنا سرداراں دے فیصلے ہوڑے بندیاں نو سمجھ نہیں ہوندے. سردار تو سردار ہی ہوتا ہے نا. میرے نبی نے فرمایا ہم نے اپنی سرداری حسن کو دی, جاگ کے سارے بولنا. پھر سرکار امام حسین نو پکڑیا نہیں, سینے لایا, صرف سینے نہیں لایا, امام حسین دی گردن نو بوسا دیتا. پھر سرکار فرمایا زہرا سرداری حسن نو دتی, آپ دی جرت حسین نو دتی. اگلی تقریر اپنی پھر نیٹ سیٹ تو سن لیا جی, اینی کو ہن سن لو. حضور کی جرت ہو تو پھر نبی کے بچے کے قدم کیسے ڈولیں؟ اور تو انہوں پتا کوئی نہیں حضور کی جرت. بلال حبشی ہیں, سیدنا و مولانا بلال پاک ہیں, ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, کھجور کی خشک چھڑی ہے, بدر کا مارکا ہے, بندے 313 ہیں, اسلحہ کول کوئی نہیں, چھڑی بھی ادھر رکھی ہوئی ہے. چلتے ہوئے یہودی دکاندار جڑے بازار آؤ نہ تاڑیاں مار کے آکھیا کھجوراں نہ لڑن چلے ہے. انہاں نال ویکھ کتنا جرت مند جملہ حضرت بلال نے بولا. میں آہستہ بولوں گا, صرف انہوں ہی سمجھ آنی ہے جڑا پکا عاشق ہویا. حضرت بلال انہاں کافراں مڑ کے ویکھیا بھی نہیں, فرمایا اوئے ٹینشن نہ لاؤ, شامی دساں گے لڑیا کیڑا سی, بچیا کیڑا سی, جتیا کیڑا سی. لو بھائی ایسی سبحان اللہ کے یاد رہے. سچ بتا, اگر حبشے کا بلال میرے نبی کے پاس بیٹھے تو اتنا جرت مند ہے, سچی دس ہے, پھر میرے نبی کا لال حسین کربلا میں کتنا جرت مند ہوگا. شیخ حسین بادشاہ, شیر راکب توش مصطفیٰ, بندے تانے لٹے گئے سن. ایک اور بولے وہاں دا اجڑ گئے سن, ایک اور بولے انہیں کہا لٹی گئی بابا, ایک اور بولے انہیں کہا غریب سن, ایک اور آندہ بے بس سن, ایک اور بولے انہیں کہا مجبور سن. میری یہ بات لکھ لینا, صرف پورے پاکستان میں طول و عرض میں کہتا ہوں, نہ کربلا میں سید اجڑے ہیں, نہ لٹے ہیں, نہ مجبور ہیں, نہ بے بس ہیں, نہ غریب ہیں. کیوں اجڑ یزید گیا, ساڈا پیر کل بھی زندہ باد آ, ساڈا پیر آج بھی. کتھے یزید؟ پھر اجڑیا کون؟ اسی بولو, اجڑیا کون؟ لٹیا کون؟ یہ کڑی گل ہے. امام حسین نو کہنا بھی اجڑ گئے سن, سیدہ زینب کے متعلق یہ کہنا کہ لٹی گئی بابا. اے تیاں نے تیاں پتر حضور کی بیٹی ہیں یہ, اور آپ کی اور میری بیٹی کے سر پہ چادر ہے, تو میں کیسے مانوں حضور کی بیٹی کے سر کی چادر اتر جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کربلا ہمیشہ عاشق کو سمجھ آئے گی. بندے کہانیاں سناؤں دے آ, میں کیا کربلا حسین کی جرت کا نام ہے, بہادری کا نام ہے. اکثر میں آنا دو دے گا دا نا کربلا نہیں ہے, پائی جان ایک پانی دی سبیل دا نا کربلا نہیں ہے, استقامت دین دا نا کربلا, خودداری دا نا کربلا, حق پرستی دا نا کربلا, امام دا نا کربلا, عمل دا نا کربلا, حیا دا نا کربلا, عمل صالح دا نا کربلا, حق پرستی دا نا کربلا, صبر دا نا کربلا, شکر دا نا کربلا, حیا و تقوی دا نا کربلا. سوچو وفا دا نا کربلا, پردے دا نا کربلا, سجدے دا نا کربلا. حسین جرت کے ساتھ آئے, بہادری کے ساتھ آئے. ہاں یہ سوال تو ان یزیدیوں کا تھا. انہوں نے کہا اکبر کو تیر مارو اجڑ جائیں گے, قاسم کو مارو, عباس کو مارو, سب کچھ شہید کر دیا, سید کی گردن پہ خنجر چلایا. ہن ہے کوئی اچھا ساڑے جملے نو قتل نہ کرے. انہاں کیا شراباں پی کے یزیدیاں کیا اللہ ہن مک گیا نبی کا خاندان. پر بطول کے بچے نے 11 محرم کو نیزے پہ قرآن سنا کے دسیا, یزیدیت مرد آباد ہے, حسینیت زندہ آباد ہے. نہ میرے جوانوں کربلا چلا دے یار, سون تیری مہربانی کربلا.
کربلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کربلا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. کیا ہے کربلا؟ قل ان صلاتی ونسقی ومحیاي کون آیا؟ حیدر دا شیر بچہ کربلا دے میدان چایا، آنے دی جرت وارث کربلا دے میدان چایا، باب مدینہ العلم دا بیٹا کربلا دے میدان چایا، جرت و بہادری دا بادشاہ کربلا دے میدان چایا. سب کٹ کٹا کے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا ہے؟ میں کہا کربلا چ میرے سید دا ایمان بھی اعلیٰ نظر آیا، کربلا چ میرے سید دا عمل بھی اعلیٰ نظر آیا، کربلا چ میرے سید دی حق پرستی بھی اعلیٰ نظر آئی ہے، کربلا دے میدان چ میرے سید دا صبر بھی اعلیٰ نظر آیا. کیا کتے اکبر جیسا بیٹا کتے شہید ہویا، کتے جناب قاسم بن حسن شہید ہوئے ہیں، ابو بکر بن حسن شہید ہوئے ہیں، عون بن عبداللہ بن جعفر شہید ہوئے ہیں، محمد بن عبداللہ بن جعفر شہید ہوئے ہیں. ہے کوئی جڑا سنی ماں دا بچہ میرے نال بولے؟ حضرت جناب عباس بن علی، جعفر بن علی، ابو بکر بن علی. کون نے کربلا دے میدان چ دو بیٹے میرے امام دے شہید ہوئے نے، کربلا دے میدان چ دو بھانجے میرے امام دے شہید ہوئے نے، کربلا دے میدان دے اندر حضرت جناب امام علی مقام دے دو بھتیجے کربلا دے میدان شہید ہوئے نے، 5 بیٹے مولا علی دے کربلا دے میدان شہید ہوئے نے. سب کچھ کٹا کے سید نے سر سجدہ چ رکھیا، رکھ کے آکھیا سبحان ربی العالی. اللہ میرا اکبر قبول کری، اللہ میرا قاسم قبول کری، اللہ میرا عباس قبول کری، اللہ میرا محمد قبول کری. میں تو تسی رب دے رستے تے پرانے کپڑے دے کے بھی آنے سخیاں. واہ حسین کدے اکبر دیتا، کدے قاسم دیتا، کدے عباس دیتا، کدے اونا محمد دیتا ہے. کیوں؟ وقد كان هذا الامام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزيلا سفادا صابرا شاكرا. قال اسالے جرت اچ بھی اعلیٰ نظر آئے گا، شجاعت اچ بھی اعلیٰ نظر آئے گا، بہادری اچ بھی اعلیٰ نظر آئے گا، سخاوت اچ بھی اعلیٰ نظر آئے گا. سنی چپ نہیں رہے گا، صبر اچ بھی اعلیٰ نظر آئے گا، شکر اچ بھی اعلیٰ. سید مجبور آندا پانی منگدے رہے، میں کہا نسل مکی جنہ رب تو نہیں منگیا. آئے اگر میرا حسین چاہتے تو رب اشارہ کر دے، میرے فراد نبی دے بچیاں دے قدمہ چی آ جاندہ. اگر حسین چاہتے تو اپنے رب دی بارگاہ چ دعا کر دے، بارش آ جاندی. کیا آج حسین نے نہ پانی منگیا، نہ پانی دی طلب کی تھی، نہ خوراک منگی، نہ زبان تے شکوا آیا. سب کچھ کٹا کے آکھیا ہن ہے کوئی جڑا پوری کربلا نو اس جملے سمجھے؟ سب کچھ کٹا کے آکھیا جے میں تیری رضا او میں میری رضا. کیوں کربلا تو ہم نے کربلا سے میرے چول نہیں لینے اور بھی بڑا کوئی لینا. 4 دن دکان نہ چلے شکوا کرنے سی، یا اللہ ہن ساڈی بند کرنی سی. استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ.
ہمارا مزاج یہ ہے کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے شکوہ کرتے ہیں. فا حسین سب کچھ کٹانے کے بعد بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا. ہولی بھاجی ہولی بولے جی. جاؤ میں لائیو کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں امام پاک کربلا میں مجبور ہو گئے تھے. میں کب مجبور ہے؟ نواز شریف مجبور نہیں ہوں. وہ اتنے مری گیا تو انہیں کہا میں دہی لینی ہے تو لاہوروں جہاز آ گیا دہی لین. تو میں کہا جنت دے سردار. اشارہ کرتے بھائی جان اشارہ. نہ حسین مجبور تھے نہ غریب تھے نہ اجڑے تھے. وہ کیا تھا؟ عاشق تھے اپنے رب کے. پوری تقریر کا پیغام 2 منٹوں میں. اوے چپ کر سونے. عاشق تھے تو عاشق بنو اپنے رب کے. پھر آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا. جب اللہ کی محبت کا نور آپ کے دل میں آئے گا نا پھر سب کچھ کٹانے کے بعد بھی طبیعت مطمئن ہوگی. ایک عاشق تھا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. ظالم کے سامنے للکارا پر روئے نہیں. پھر ظالم آگے سٹیا پر عاشق رویا. پھر اللہ پتر دیتا تے پتر نو جنگلے چھڑ دیتا پر عاشق ہن بھی رویا. پھر اسے عاشق نو نال لے لیا تے چھری جیب وچ پا لئی. عاشق رویا. اب گردن باپ ہے باپ. کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات؟ ساڈے پنڈ وچ ایک بندہ سی نذیر احمد دا نام سی. اثر دی نماز سی تے دوسری رکعت سی تے قریب دا گھر سی تے بلند آواز کسی نے آکھیا او حاجی نذیر دا منڈا موٹر سائیکل تو ڈگ پیا. انہیں وچے نماز چھڈ دی دوڑ پیا. بے اختیار ہو گیا نا. کنٹرول نہیں کر سکا. بیٹے کی محبت غالب آ گئی. حضرت ابراہیم اسی پتر کو شہزادے کو لٹایا. چھری چلائی رکھی پر عاشق رویا. آپ کنے منزلیں طے کر لیا نے بس ہم جانے لگے. اب تک عاشق نہیں رویا. جب چھری چل گئی دمبا زیبا ہو گیا. آنکھوں سے پٹی اتاری. اسماعیل نظر آیا تب عاشق رویا. حضرات ضروری اعلان سنو تو کربلا دھیان نال سنو. تب رویا. اچھا چھری رکھن لگے عاشق نہیں رویا. چھری چلان لگیا بھی عاشق. پتر نو گھروں لیاون لگیا بھی عاشق. تب کیوں رویا؟ پھر رو کے کہا یا اللہ دینا تو اسماعیل تھا. ہائے 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 مجھ سے دمبا ذبح ہو گیا. پھر بھی یہ نہیں کہا بھی کی ہویا نا دینا تو اسماعیل تھا. قرآن پاک ابھی لاؤ یہ مضمون قرآن کا ہے. آواز آئی انا کذالک نجزی المحسنین. نہیں عاشقہ تو آپ دے عشق سچا ہیں اسی آدھی عاشقاں دی کنڈ لگن نہیں دیندے. تو یہ اتنی بڑی قربانی عاشق ہی دے سکتا ہے. ہم تب 500 والا نوٹ بھی دینا ہوئے تو پہلا وینے ہیں. حسین نے 18 سال کا اکبر دیا. ہنسنے والی تقریر تو میں سنا نہیں رہا. عباس جیسا بھائی دیا. انہوں محمد دیے. اس امت میں جذبہ پیدا کیا. اور آج کے جوان کو میرے امام حسین کی کربلا کی قربانی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ جب رب کی بات آ جائے سب کچھ کٹا دینا ہی حسینیت ہے. تو میرے جوانوں ہماری مسجدیں ویران ہیں. میری جوانوں ہمارے نوجوان کثرت سے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. میرے جوانوں ہمارے موبائل پاکیزہ نہیں رہ گئے. میرے جوانوں امام حسین پاک سے کس نان اور پہاڑی اسی اکھڑکا دڑکا کر دیں سارا بھی بڑے بڑے عاشق ہاں. نہ کردار میں حسینیت نہ معاملات میں حسینیت. میں بتاتا ہوں حسینی کون ہے. آزان ہو دکان بند ہو جائے غریب کی بیٹی گزرے نظر جھک جائے شراب کی بوتل آئے ہاتھ رک جائیں گناہ کی دعوت ملے قدم رک جائیں. کیا ہوا؟ انہیں کہا یہ ہم حسینی ہم حسینی ہیں. فقیر نو انہاں دا حساب دینا پینا بھاجی قبر جائے. آپ کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے امام حسین کی قربانی کو تجارت نہیں بنانا. کئیاں بندیاں پورے ایڈے ایڈے جھوٹ کٹھے کیتے. میں کہا یہ کیوں مارنا ہے ریٹ ودہ ہسنا پھر نہیں تسی. اس امت کو کیا ملا کربلا سے؟
ایمان ملا، تقوی ملا، حیا ملا، غیرت ملی، حق پرستی ملی، خودداری ملی. ہے کوئی رل کے ساڈے نال بولن والا؟ سجدہ ملا، پردہ ملا. ورنہ وہ غریب مجبور یہ لفظ جہالت سے تعلق رکھتے ہیں. اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے 400. اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے 400. اب بھی سخی کے ہاتھ کے تمہیں ہے 400. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. چیخا سبحان اللہ آہستہ ہی آپ کی. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. ایسا بنایا رب نے نشانہ. بس کریں آج اتنی تقریر پہ گزارا کر لیں. بادشاہ پیغام اور نہیں آج یہ نہیں ہونا. اچھا تو آؤ آج کے بعد حسینی بن کے جئیں گے. مان ڈوگر تنا نہیں. وہ حضرت عمر پہ گستاخی کی ہے. تسی میں دسو بھاجی تیاں بھیناں نچاؤن والے نوں کی پتا حضرت عمر کون ہوندے؟ نہ یار انج نہ کریے. اپاں ہم نے شاید اس معیار یہ بنایا کہ یہ ٹک ٹاکر ہے اور یہ بڑا برانڈ ہے. اور برانڈ سینڈ پر دفعہ مارو. برانڈ وہی ہے اذان ہو تم اس کے قدم مسجد کی طرف چل رہے ہو. اس دور میں برانڈ وہی ہے جس کے اندر دین کا نور ہے. سلامت رہو، خوش رہو، حسینی بن کے جیو. اگر پردے میں میرا خطاب میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے، خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو ٹک ٹاکر بنانے کی خواہش نہ کرو. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کی تربیت کرو. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. دین کی